آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ پیاری لڑکی، کسی کم ظرف پر اپنی محبت نچھاور نہ کرنا۔ جو تمہاری توجہ پانے کے لیے آسمان جیسی کوشش نہیں کر سکتا، وہ تمہارا آسمان کیسے بن سکتا ہے؟ معجزے ہر شخص کو راس نہیں آتے، اور تمہاری محبت معجزاتی ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ کچھ لوگ برداشت کی انتہا پر ہوتے ہیں، جو اپنے دکھ سناتے ہوئے یوں ہنستے ہیں کہ سننے والا رو پڑے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو، وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ عورت کتنی بھی نازک اور ڈرپوک ہو، جب ماں کی روح میں آتی ہے تو پوری دنیا سے اکیلے ہی لڑ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ سچی محبت تو وہ ہے جس میں محبوب سامنے ہو اور اس کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ لوگوں نے کہا جو تم مانگ رہے ہو یہ تو ناممکن ہے، اور تم نے مان لیا اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ کیا تم جانتے نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، بڑی طاقت اور قوت رکھنے والا ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے اس کے پاس بہت ہی محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جب ہم محبت کو ناپ تول کرنے لگتے ہیں یا اس کے درجے مقرر کرنے لگتے ہیں، تب تو محبت ہاتھوں سے نکلنے لگ جاتی ہے اور ایک دن ہم محبت سے ہاتھ ڈھو بیٹھتے ہیں۔ عروج وقت اوقات میں رہے، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور دور رہنے کی کوشش کریں۔ دشمن سے بھی خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر دھوکہ دے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، لفظوں کے مطلب تو ہزار نکلتے ہیں۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ مہمان کے ساتھ ساتھ خود بھی کھانا کھاؤ اور حد سے زیادہ تکلف نہ کرو۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دیں، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں ہمیں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ جب تک محنت کر کے کچھ حاصل نہ ہو، انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اللہ کریم سے محبت کرو، ورنہ آزمائش تو دیتا ہے
مگر کبھی آزمائشوں میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ عورت جیسی بھی ہو، مرد کی تین چیزوں کی طرف راغب ہوتی ہے: پتھر جیسا بدن، ذہانت اور دولت۔ اپنے بچوں کے لیے مثال قائم کریں، ان کو دینے کی عادت ڈالیں، مانگنے اور چھیننے کی نہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ یہ نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ فضول لوگوں کو رائے کو وہی اہمیت دیتے ہیں جو چائے کے اوپر ملائی کو دیتے ہیں۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، سازش نہیں۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چونٹی سے دانہ چھین لے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، آگے جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سے کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سننی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے منافق ہوتے ہیں۔ بزرگ کی بات میں حکمت کو ڈھونڈنے نہ بیٹھو، کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں دوسرے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا، اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اپنے شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے، اور گھر سے باہر پانی کے گھونٹ کے لیے بھی وہ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ آج کے زمانے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مرد عورت کو اس بات کا شعور ہی نہیں رہا کہ کہاں کس کا اختیار ہونا چاہیے۔ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں محبت کم مل رہی ہے یا زیادہ۔ ان کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ من چاہا انسان پیار سے بات کر رہا ہے۔ بانو کہتی ہیں، کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں ہے، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو نہ، اچھا خاصا مرد بھی برا لگنے لگتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ محبت کے زمانے میں مرد کچھ اور ہوتا ہے، شوہر کی صورت میں وہ پہچانا نہیں جاتا۔ جب مرد کی عورت میں دلچسپی کم ہونے لگے اور عورت کو وقت نہ دے تو عورت کو چاہیے کہ دو کام کرے: مرد کو کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خود پر کام کرنا شروع کر دے۔ جس عورت کے چہرے پر ہلکے بوڑھے تل ہوں، ایسی عورت بہت بہادر اور سمجھدار ہوتی ہے۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد دیتے ہیں۔ زندگی میں انمول وہ شخص ہے جو پھول بھلے نہ لائے، مگر آپ کو پھول سمجھ کر مرجھانے نہ دے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، مگر خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبات، کوئی مستقبل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ بس ہمارا سلوک رویہ دیکھ کر
کبھی قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ خواتین موٹے مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی، اس لیے مردوں کو باقاعدگی سے ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔